سحری نے کسی بھی کام کو شروع کرنے کا ڈسپلن سکھایا، روزے نے صبر کرنا سکھایا، اور افطار کے وقت نے ہمیں اپنے جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی دینا سکھایا۔ تراویح کی نماز نے وعدے کو وفا کرنے اور اپنی خواہشات اور لذتوں کی قربانی دینے کا ڈھنگ سکھایا۔ بس یہی چیزیں ضروری ہیں ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے، یہی چیزیں ضروری ہیں نا ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ روزے ایک مہینے کے رکھنے کے بعد بھی اگر آپ کامیاب زندگی کا راز نہیں سمجھ پائے تو پھر آپ نے روزوں کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے رمضان کے مہینے کو سمجھا ہی نہیں۔ ذرا سوچو تو، جب آدمی سحری کرتا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے پر کتنی ہی نعمتیں سامنے رکھی ہوں سب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ شروع کرنے کا وقت آ گیا، اس کے بعد پھر اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ دن میں جب تک دن نکلتا ہے دوپہر تک تو بھوک برداشت کرتا ہے، لیکن دوپہر کے بعد کی بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ شام کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھوک لگی ہے بڑی زور کی، پیٹ میں ساری نعمتیں سامنے رکھی ہیں، پیاس لگی ہے لیکن پانی سامنے رکھا ہے، مگر ہمت نہیں کہ اس کو چھو لے، پینے کی نیت سے اس کو ہاتھ لگا دے جب تک کہ اذان کا وقت نہ ہو جائے۔ اس نے ہمیں، روزے نے تو صبر سکھایا تھا، لیکن اس وقت نے جو افطار کا وقت تھا، ذرا سوچو تو کہ اس نے ہمیں کتنی بڑی قربانی دینا سکھایا۔ بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، شدت کی، مگر روزے دار ہے کہ شربت سامنے رکھا ہے، فروٹ سامنے رکھے ہیں، پسندیدہ غذائیں سامنے رکھی ہیں، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا؟ اس افطار میں راز ہی یہ ہے تاکہ آدمی لذتوں کو قربان کرنا سیکھ جائے، اور اس کے بعد جب یہ کھا پی لیتا ہے نا تو دن بھر کا بھوکا آدمی اگر ویسے بھی جب غذا کھاتا ہے تو اس کو اونگ آنے لگتی ہے، کہتے ہیں نا کھانے میں نشہ ہے۔ اس کے بعد پھر تراویح کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ میں بستر پہ لیٹ جاؤں، آرام سے سو جاؤں، مگر اللہ کی خشیت اس کو اس کے گھر میں لے جاتی ہے اور پوری مکمل تراویح ادا کرتا ہے۔ تھکا ہوا بدن، بھوکا پیاسا جسم تھا، شام کو غذا پا کر کے لیٹنا چاہتا تھا، لیکن اس آسودگی کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ زندگی نے تراویح کی نماز سے ایک سبق سکھایا کہ کس طرح سے اپنے آرام کو محبت اور وفاداری کی خاطر قربان کیا جاتا ہے۔ سحری سے لے کر کے افطار اور افطار سے لے کر کے تراویح اور دن کے روزے کی شدت، اگر ان سب کو ہم ملا کر کے دیکھیں نا تو ایک بہت عظیم پیغام چھپا ہوا ہے ان تینوں اسٹیپس میں، بڑا عظیم مقصد، بڑا عظیم میسج چھپا ہوا ہے۔ رمضان میں رمضان کے روزے رکھوا کر کے انسان کے اندر یہ کوالٹی جگانا مقصد تھا کہ یہ کوالٹی اگر انسان کے اندر جاگ جائے کہ کسی سے کیے ہوئے وعدے کی خاطر کھانا سامنے رکھا ہے فوراً ہاتھ روک لے، یہ سحری ہو گئی۔ کتنی ہی لذتیں، کتنی ہی شہوتیں نظروں کے سامنے گھومتی پھریں مگر ان سے نظر بچا لے، یہ روزہ ہو گیا۔ اور سامنے دنیا کی نعمتیں ہوں، ان کی خواہش بھی دل میں بے پناہ شدت کی خواہش ہو، اس کے باوجود بھی سامنے ہو مگر ہاتھ نہ لگائے ان کو، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ جسم تھکن سے چکنا چور ہے مگر اللہ کی راہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کو کھڑا ہو جائے اور 17 رکعت عشاء کی، 37 رکعت پڑھنے کے بعد دم لے، تھکے ہوئے جسم کو اللہ کی راہ میں لگا دے، اسی کو وفا کہتے ہیں۔ بس یہی 3 چیزیں ضروری ہیں ایک کامیاب سکسیسفل لائف اسٹائل کے لیے، اور جن لوگوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے، میں کہتا ہوں ان سے بڑا بد نصیب دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔